السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع اكابركم. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد ہمیں اہل توحید میں سے اٹھایا. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے. قرآن مجید کی آیت میں اور حدیث میں مماثلت پائی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ بڑے جو ہوتے ہیں اللہ نے ان میں خیر و برکتیں رکھی ہیں. جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کا معنی مفہوم یہ ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت آپ کے بڑوں کی وجہ سے ہے. یہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو بندہ عمر میں بڑا ہوتا ہے یا علم میں بڑا ہوتا ہے، عقل و دانش میں بڑا ہوتا ہے. عمر اگرچہ چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن اللہ نے اسے علم عطا کر رکھا ہے، عقل اور دانش سے نوازا ہے، جس کی بنا پہ وہ بڑوں سے بھی بڑا محسوس ہوتا ہے. یا عمر کے لحاظ سے بندہ بڑا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک بڑا عمر ہونے کے لحاظ سے کہ بندے کی عمر زیادہ ہے، دوسرا مرتبے کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، عقل و دانش، فہم و فراست کے لحاظ سے. تو ہمارے سامنے دو صورتیں آئیں. نمبر ایک عمر میں بڑا ہونا اور دوسری صورت علم، عقل و دانش میں بڑا ہونا. قرآن و سنت میں اس کے متعلق متعدد آیات اور احادیث موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ جو بڑے ہیں ان کا لحاظ کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی توقیر کی جائے. اور کئی ایک ایسی مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں واقعی اپنے بڑے پن کا اظہار کرتے ہیں. کوشش کی جائے گی آج آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے چند ایک مثالیں بیان کی جائیں جس میں بڑوں کے بڑے پن کو ظاہر کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت آپ کے بڑوں سے ہے. معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں سے بڑا ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں. اگر کسی شخص کے بیٹے ہیں تو والد صاحب جو ہیں وہ بیٹوں سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ کہیں میری بات کا رد نہ کر دیا جائے،
بیٹے کہیں بات کا انکار نہ کر دیں۔ ماں ہے تو وہ بھی گھبراتی ہے اپنی بچیوں سے، بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے، مشورہ کرتے ہوئے ڈرتی ہے، مشورہ دیتے ہوئے ڈرتی ہے۔ اسی طرح غرض جتنے بھی رشتے ہیں، بہو ہے، بیٹیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، اور دوسری طرف بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، تو غرض معاشرے میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ بڑے افراد جو ہیں اب چھوٹوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں سے بڑا بن کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ آ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جس کی بنا پہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک عام لفظ ہے، آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا علم، آپ کو کیا پتہ ان چیزوں کا، آپ پتہ نہیں کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں کر کے باپ بھی بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے، چچے تائے بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ ان چھوٹوں کو اللہ نے فہم و فراست میں، علم میں بڑا بنا دیا، لیکن مرتبے میں، عمر میں تو یہ بڑے نہیں ہیں، تو کم از کم بڑوں کا لحاظ کریں۔ تو یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے صحیح ابن حبان کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اسے نقل کیا اور اسے صحیح قرار دیا ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت آپ کے بڑوں سے ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ بڑوں کو بڑوں کی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ چھوٹے علم میں تو بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بڑوں سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو ان میں سے آج پہلی مثال قرآن مجید میں سے میں کوشش کروں گا کہ 3-4 مثالیں بیان کی جائیں۔ ان میں آج کی پہلی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجے لوط کے بارے میں پریشان ہو جانا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بھتیجے لوط کے بارے میں پریشان ہونا، پریشانی لے لینا۔ اور یہ آج بھی میں نظر آتا ہے کہ بیٹا اگر کہیں سفر پہ گیا ہے تو والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنی بہو سے یہی پوچھتے نظر آتے ہیں اس کا فون آیا کہ نہیں آیا، وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، وہ اس شہر میں چلا گیا کہ نہیں چلا گیا، وہ واپس آیا کہ نہیں آیا، فون کر کے پوچھو کب آئے گا۔ تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ بڑا جو ہے وہ پریشان ہے، اور آگے سے چھوٹے جواب کیا دیتے ہیں، آپ کو کیا پریشانی لگی ہوئی ہے، آپ چپ ہو جائیں، سر کھا گئے آپ ہمارا، بات کرتے ہیں چپ نہیں کہتے، آ جائیں گے۔ اور اگر یہ بیچارہ والد مجبور کر کے کال ملوا لینا اور بیٹا تم کب آؤ گے، تو آگے سے بیٹا صاحب جو ہیں وہ اگر میٹنگ میں ہیں یا الگ ہیں تو وہ بھی اپنے والد کو ایک جھڑک سی پلا دیتے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ بنا ہوا، آپ نے تو میرا سر کھایا ہوا ہے، سکون سے رہیں آپ۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ والد بڑا ہے اور اس کے دل میں اپنے بیٹے کی قدر ہے، اسے فکر ہے، اسے پریشانی نے لاحق کر رکھا ہے کہ اس بیٹے کی کیفیت کیا ہے۔ باپ کے سامنے ابھی وہ بچہ ہے، لیکن وہ بچہ اپنے آپ کو بچہ نہیں سمجھ رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے متعلق پریشان ہونا اور کن کے سامنے اظہار کرنا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 32 میں کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ برائی کیا کرتی تھی، اور ان کے ہاں ایک ایسی برائی پائی جاتی تھی کہ جس کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ دنیا جہان میں آج تک یہ برائی کسی نے نہیں کی، کہ وہ مردوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ تو جب اللہ رب العزت نے انہیں تباہ کرنے کا، انہیں ملیا میٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا، دنیا سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا، تو فرشتوں کی جماعت بھیجی، اور وہ جو فرشتے تھے وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے آئے، بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے کہ انہیں بیٹے کی بشارت دے دیں گے، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آج آپ نے راتوں رات اپنی قوم کو لے کے نکل جانا ہے، اور پھر جو پیچھے بچ جائیں گے اہل ایمان کو لے کے نکل جائیں، جو مومن ہیں انہیں لے کے نکل جائیں، بستی خالی کر دیں، پیچھے والوں کو ہم تباہ کر دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، کہ جب ہمارے فرشتے جو بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے تھے
وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے جیسی نعمت نوازنا ہے۔ حضرت سارہ کو بشارت دی تھی بیٹے کی، اور وہ وہی بشارت تھی جس میں من وراء اسحاق و یعقوب کہ اسحاق کی بشارت دی تھی، اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی بھی بشارت دی تھی۔ تو یہ خوشخبری لینے کے بعد فرشتوں نے کہا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ انا اہلہا کانوا ظالمین، کہ ہم تو آپ کو بشارت دینے کے لیے بھی آئے ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ وہاں کے رہنے والے ظلم کرنے والے ظالمین میں سے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، برائیاں کرتے ہیں اور نبی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام اس بستی میں رہتے تھے، وہ وہاں کے پیغمبر تھے۔ اب دیکھیں چچا کو کتنی تکلیف محسوس ہوئی کہ بستی کو تم نے ہلاک کرنا ہے، بستی کو تم نے تباہ کرنا ہے، وہاں رہنے والوں کو تم نے مار دینا ہے، ان پر آسمان سے سنگریزے برسانے ہیں اور گولے برسانے ہیں تم نے آگ کے، تو میرا بھتیجا اس کا کیا بنے گا؟ فوراً ان کے دل میں اپنے بھتیجے کی محبت پیدا ہوئی۔ فرمایا ان فیہا لوطا، اس بستی میں میرا بھتیجا لوط رہتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تم بستی کو ختم کرنے کے لیے میرے بھتیجے کا کیا بنے گا؟ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چچا کو اپنے بھتیجے کی کتنی فکر ہے۔ یہ ایسے ہی فکر تھی جیسے آج کے اس معاشرے میں چچا کو، تایا جی کو، والد صاحب کو اپنے بیٹے بھتیجوں کی فکر لاحق ہوتی، ماموں کو اپنے بھانجے کی فکر ہوتی ہے اگر وہ نہ آئے، یا اگر وہ کہیں گیا ہے کوئی خبر نہیں ہے، موبائل اس کا بند ہے، تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے ماں کو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے وہ پریشان ہو گئے، ان فیہا لوطا، اس میں لوط رہتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ یعنی وہ خوشخبری جو انہوں نے سنائی تھی، خوشخبری وہ بھول گئے اور اپنے فوراً بھتیجے کی فکر میں لگ گئے۔ تو فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، آپ کو تو پتہ ہے کہ وہاں پر لوط موجود ہیں، ہمیں لوط علیہ السلام کے بارے میں زیادہ علم ہے، آپ سے زیادہ ہمیں خبر ہے کہ لوط علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، پھر ان پر ایمان لانے والے وہاں پر موجود ہیں۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم صرف لوط علیہ السلام کو نہیں بچائیں گے بلکہ ہم تو لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل کو جو ان پر ایمان لا چکے ہیں، ہم تو ان کو بھی اس بستی سے نکال لیں گے، پھر سب کی تباہی ہوگی، یہ ایمان والے لوگ وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ یہی تو ان کو بتانے جانا ہے کہ آپ نے راتوں رات خود اور اہل ایمان کو اس بستی سے نکال کے دور چلے جانا ہے تاکہ پیچھے بستی والوں کو تباہ کر دیا جائے۔ تو یہ آج اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام عمر میں بھی بڑے تھے، علم میں بھی بڑے تھے، اور لوط علیہ السلام عمر میں بھی چھوٹے تھے، علم میں بھی چھوٹے تھے، لیکن چچا کا بحیثیت چچا کے دیکھے اپنے بھتیجے کی انہیں کتنی فکر لاحق ہوئی۔ تو وہ جو حدیث ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت آپ کے بڑوں سے ہے، واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مکالمہ فرشتوں سے کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ اپنے بھتیجے کی کتنی ان کو فکر لاحق ہوئی۔ پھر فرشتوں نے تسلی دی کہ آپ فکر مند نہ ہوں، ہمیں زیادہ علم ہے کہ وہاں پر لوط بھی ہیں اور ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے افراد بھی موجود ہیں، ہم سب کو نکال لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا واقعہ جو اسی طرح کی تعریف اور توصیف میں آتا ہے وہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم کے بچوں کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب روح پرواز ہونے کا وقت آیا تو پھر کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو پاس بٹھا لیا اور ان سے مشاورت کی، انہیں نصیحت کی، ان سے پوچھا کہ تم نے کرنا کیا میرے بعد۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک دو نہیں 12 بیٹے تھے ان کے ماشاءاللہ، جن کا تذکرہ انشاءاللہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں سے پوچھا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 اور 133 میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں، مسلمان ہو کے دنیا سے جانا ہے۔ تو ظاہر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل، اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ جب تمہاری موت آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی تھی۔ وہ وصیت کیا تھی؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ آپ کو اگر موت آئے تو حالت ایمان میں آئے، مسلمان ہو کے دنیا سے جانا ہے۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے ہیں آج کے اس معاشرے میں، ان کے ذہن میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ اپنے بچوں کو وصیت کرتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں کہ دنیا سے جب جائیں تو حالت ایمان میں جائیں، انہیں نیکی کی نصیحت کریں، نیکی کی وصیت کریں۔ وگرنہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کی ہوگی؟ بالکل نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو وقت کے پیغمبر ہیں، بھلا انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کوئی کمی کی ہوگی؟ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ انہیں نصیحت کیا کر رہے ہیں، وصیت کیا کر رہے ہیں، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ بیٹا تمہیں جب موت آئے تو تم مسلمان ہو کے اس دنیا سے جانا۔ لیکن بات وہی ہے کہ آج کے اس معاشرے میں یہی جو ہمارے بڑے ہیں گھروں میں، اگر یہ اپنے بچوں کو وصیت کرنے کی کوشش کریں، کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کریں، کوئی پتہ کی بات بتانے کی کوشش کریں، تو یہ آج کی جو اولاد ہے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس ماں باپ کو، اس بہن بھائی کو، بڑوں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں افراد آپ کو نظر آئیں گے کہ اگر آپ ان کے سامنے ان کے بچوں کو کوئی شکوہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آگے سے وہ جواب کیا دیں گے؟ چھوڑو جی، ہماری کون سنتا ہے، آپ خود ہی اس سے بات کر لیں۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ دے گا کہ جی آپ خود ہی اس کو سمجھائیں، وہ میری نہیں سنتا۔ کتنی زیادتی ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، برکت آپ کے بڑوں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ تمہیں موت آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ پھر آگے والی آیت میں اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے، اس وقت تم حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت حاضر ہوا، جب ان کی روح پرواز ہونے کا وقت آیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، اپنے بچوں سے پوچھا، اپنی اولاد سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور آپ جانتے ہیں یہ کوئی واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بچوں کا نہیں ہے جب وہ معصوم تھے، بلکہ وہ بالغ تھے، بچوں والے تھے، پوتوں والے تھے، تب کا واقعہ ہے۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو مصر میں بھی یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی تھی نا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر بھی بڑی تھی، پھر ان کے پوتے بھی تھے، اپنے بیٹوں پوتوں سب کو بٹھا کے انہوں نے پوچھا بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ آج ہم پوچھ سکتے ہیں اپنے بچوں سے جب ہماری روح پرواز ہونے لگے اور محسوس ہو رہا ہو کہ میں بیمار ہوں، پتہ نہیں یہ زندگی آگے چلتی ہے کہ نہیں چلتی، شاید یہ زندگی کے آخری ایام ہوں، بچوں کو کبھی ہم یہ کہتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں، لہذا ان نصیحتوں کی، ان وصیتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، یہ ہمارے بڑے جو حضرت ابراہیم اور یعقوب ہیں علیہم السلام، یہ ان کی وصیتیں میرے اور آپ کے لیے وصیت ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اگر بہت زیادہ بیماری آ جاتی ہے تو بچوں کو بٹھا کے پوچھیں کہ میرے دنیا میں جانے کے بعد تم نے کس کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے کہ بچے آگے سے ہنسنے لگیں ابا جی آپ کو کیا ہو گیا، کہ ہم مسلمان نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
لگتا ہے آپ کے دماغ کے اوپر اثر کچھ ہو گیا. آج کل تو یہ جواب ملے گا نا کہ لگتا ہے آپ کے دماغ پہ کچھ اثر ہو گیا ابا جی. اب کیسی باتیں کریں, ہم مسلمان نہیں ہیں بھلا؟ ہم پہلے کون سا کوئی شرک کرتے ہیں, ہم پہلے کون سا کسی دربار پہ جاتے ہیں, ہم پہلے کون سا کوئی کسی بت کی پوجا کرتے ہیں, یہ جو باتیں کر رہے ہیں. نہیں, یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے, اپنے پوتوں سے پوچھا, قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. انہوں نے کیا کہا بیٹوں نے, پوتوں نے, ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی, کہ ابا جان جس کی آپ پوجا کرتے رہے ہیں, جس کی آپ عبادت کرتے رہے ہیں, ہم اب بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ, اور مزید وضاحت کر دی, یہ بتا دیا کہ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ, اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم آپ کے الہ کے ساتھ ساتھ آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے. اور وہ معبود کون ہیں؟ اللہ, جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی رب ہے, اسماعیل کا بھی رب ہے, اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی رب ہے. ہم تو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے. آپ پریشان نہ ہوں. کتنی پیاری بات بتائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ابراہیم سے پہلے بھی تو ایک باپ تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تو ایک شخص کا نام آنا چاہیے تھا. وہ کون تھا؟ آدر. اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ حضرت یوسف نے, حضرت بنیامین نے, پھر ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کو یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے؟ آپ کے آباء و اجداد میں آزر بھی ہے, اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 کے 12 بیٹوں کو, پھر ان کے پوتوں کو, پوتیوں کو علم تھا کہ ہمارے جد امجد جو حضرت ابراہیم ہمارے دادا ہیں, ان کے والد مشرک تھے, وہ مسلمان نہیں تھے. آزر مشرک تھا, اس لیے انہوں نے ان کا نام ہی نہیں لیا. نام اس شخص سے لیا جو مسلمان تھے, جو اللہ والے تھے, وہ ابراہیم تھے. تو انہوں نے کہا ہم ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق جو آپ کے آبا ہیں, ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کے معبود کی عبادت کریں گے. اور وہ الہ بھی کون سا ہے؟ الہ واحدن, جو ایک معبود ہے, ایک اللہ ہے. باقی رہ گیا آپ کا یہ سوال کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, یا آپ کا یہ کہنا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر انتم مسلمون, تم مسلمان ہو کے دنیا سے جانا. تو اس کے بارے میں بھی سن لیجیے, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم ایک اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار ہیں, ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں, ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ بڑوں نے چھوٹوں کو بٹھا کے پوچھا. کب پوچھا؟ جب ان کی موت کا وقت قریب تھا. جب فرشتہ روح پرواز کرنے کے لیے آیا تو حضرت یعقوب جو وقت کے پیغمبر ہیں, پھر اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم نے عبادت کس کی کرنی ہے. پھر وہ اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے. تو پھر ان کی اولاد اپنے والد کو تسلیاں دے رہی ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے رہے, ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی, حضرت اسماعیل نے کی, حضرت اسحاق نے کی. لہذا نحن لہ مسلمون, ہم ایک اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار ہیں. تو ان واقعات سے, ان دونوں واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی گھرانے کے ہیں نا جی. ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, وہاں پر بھی وہ بڑے ہیں, اور بڑے کو چھوٹے کی فکر ہے کہ میرے چھوٹے بھتیجے کا کیا بنے گا. اور اس واقعے میں جو سورہ بقرہ کی 2 آیتوں میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یہ پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد تم نے کس کی عبادت کرنی ہے, تو ابراہیم کو بھی یہی فکر لاحق تھی کہ میرا بیٹا اسماعیل اور اسحاق کس کی عبادت کریں گے. تسلی کی کہ ہمیں بھی کچھ تسلی ہو کہ ہماری اولاد دین کے اوپر قائم ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ حضرت اسحاق بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں کے دونوں بھائی وقت کے پیغمبر تھے, لیکن پیغمبر ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے اس چیز کی وضاحت طلب کی کہ ہمارے مرنے کے بعد تم نے عبادت کس کی کرنی ہے, اور اس بات کی نصیحت کی کہ تمہیں موت آئے تو حالت اسلام میں آئے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی باری آتی ہے تو ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ وہ بھی اپنے 12 کے 12 بیٹوں کو, پھر ان کی اولادوں کو, بیٹیوں کو, پوتوں کو, پوتیوں کو, نواسے نواسیوں کو بٹھا کے یہی چیز پوچھتے ہیں
کہ میرے مرنے کے بعد تم نے کس کی عبادت کرنی ہے۔ ایک تسلی ہوتی ہے نا بڑوں کو تسلی ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی اولاد اپنے والد کو یہ کہہ دے کہ ابا جان آپ بے فکر رہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، ہم شرک نہیں کریں گے، ہم آپ کے مرنے کے بعد کسی قسم کی کوئی ایسی رسم نہیں کریں گے جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو، ہم مرنے کے بعد کوئی ایسے کاموں میں نہیں پڑیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، تو اس باپ کو کتنی تسلی ہوگی کہ میری اولاد وانتم مسلمون، میری اولاد تو مسلمان ہو کے دنیا سے جائے گی، تو وہ خود دنیا سے جائے گا تو پرسکون ہو کے جائے گا کہ میں نے اپنے بچوں کو خیر کی نصیحت کر دی تھی، ان کو وصیت کر دی تھی۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا نام لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے اپنے والد کو تسلی دلائی کہ آپ بے فکر رہیں، ہم انہی کی عبادت کریں گے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ نے کی اور آپ کے آباء و اجداد نے کی، جو ابراہیم تھے، اسماعیل تھے، اسحاق تھے، اور ہم حالت اسلام میں اس دنیا سے جائیں گے۔ تو پھر یہ باتیں سن کے کتنی تسلی ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ میری اولاد ایمان کے اوپر قائم ہے۔ تو آج کے ان دو واقعات سے کہ بڑے جو ہوتے ہیں ان میں خیر و برکت ہے، اور بڑوں کی نصیحت کو، بڑوں کی وصیت کو قبول کرنا چاہیے اور ان کی بات کو لینا چاہیے، ان کی بات کو لے کے اس پر عمل کرنا چاہیے اور انہیں تسلیاں دلانی چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم آپ کی بات کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔